عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. بارک اللہ فیک. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، اس کا کیا حکم؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قضاء حاجت کے وقت استقبال یا استدبار؟ استقبال سے مراد بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا، اور استدبار سے مراد بیت اللہ کی طرف پشت اور پیٹھ کرنا. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ حدیث کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ صحابی اپنی کنیت کے ساتھ معروف تھے. ان کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کا نام خالد تھا، خالد ابن زید ابن کلیب. انصاری صحابی تھے اور خزرجی تھے. ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو خزرج سے تھا. جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور بقیہ تمام جنگوں میں شریک تھے. یہ ان کا شرف ہے اور ان کا اعزاز ہے کہ تمام جنگوں میں شریک تھے. بلکہ جب پیارے پیغمبر مکہ میں تھے تو یہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی دوسری، اس میں یہ تشریف لائے تھے. مدینہ سے انصار صحابہ کی ایک جماعت مکہ آئی تھی نبی علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے لیے. بڑا پرخطر یہ سفر تھا. رات کی تاریکی میں چھپ کر آئے تھے. کفار قریش کا بڑا کڑا پہرا تھا، مگر چھپ کر آئے اور نبی علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی. تو اس بیعت میں انہیں بھی شریک ہونے کا شرف حاصل تھا. نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بغداد چلے گئے تھے اور جو رومیوں سے جنگیں ہوتی رہیں ان میں بھرپور شریک رہے. ان آخری حد تک روم سے جو جنگیں ہوئیں ان میں شریک رہے، حتیٰ کہ رومیوں کے خلاف ایک غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت دے دی. وہ غزوہ قسطنطنیہ میں تھا اور اس کے قائد یزید بن معاویہ تھے، امیر معاویہ کے دور میں. اور یہ واقعہ سن 50 ہجری میں پیش آیا تھا. 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. یہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. جب تم بیت الخلاء آؤ، بیت الخلاء ہو یا میدان ہو یا کوئی بھی حصہ ہو، علاقہ ہو، جب تم بیت الخلاء آؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو. بغائط ولا بول، نہ پخانہ کرتے ہوئے نہ پیشاب کرتے ہوئے. ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو. دونوں ان حاجتوں کی قضاء میں قبلے کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا دونوں ناجائز ہیں. بلاکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر سکتے ہو یا پیٹھ کر سکتے ہو. یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہے کیونکہ مدینہ کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے، شرقاً غرباً نہیں ہے. جیسے ہمارا قبلہ شرقاً غرباً ہے، لیکن مدینہ والوں کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے. یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہے. یہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے جن کا قبلہ مدینے والا ہے، جیسے یمن ہے، شام ہے. یمن کا، شام کا قبلہ بھی شرقاً غرباً نہیں بلکہ شمالاً جنوباً. فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو قضاء حاجت کے وقت، لیکن شمال جنوب کی طرف نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف یہ استقبال ہوگا یا استدبار ہوگا، اور یہ ناجائز ہے. تو یہ بیت اللہ کی
جو کہ نماز کا قبلہ ہے اس کی تکریم ہے. یہ نماز کا قبلہ ہے تو قضاء حاجت کے وقت اس کی طرف رخ کرنے سے گریز کرنی چاہیے. یہ بیت اللہ کی تکریم ہے، اللہ کے گھر کی یہ عزت ہے اور اس کا اکرام ہے. اب وہ یوں فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے، کیونکہ یہ شام ہی میں جنگوں میں مصروف تھے تو شام کے ایک علاقے کو فتح کیا. یہ شام کا اطلاق آج 4 ملکوں پر ہوتا ہے، ایک سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین. یہ چاروں علاقے یہ شام کہلاتے اور شمار ہوتے ہیں. تو ہم شام آئے، فوجدنا المراحیض، وہاں ہم نے کچھ بیت الخلاء دیکھے. مراحیض مرحاض کی جمع، مرحاض کا معنی بیت الخلاء. دیکھے قد بنیت نحو الکعبہ، جو قبلے کی سمت بنے ہوئے تھے. یہ جاہلیت کے دور کی تعمیریں تھیں، تعمیرات تھیں، ان قصداً نہیں بنائے گئے تھے بلکہ اتفاقاً ان کا رخ قبلے کی طرف تھا. تو فرماتے ہیں کہ فننحرف عنہا، ہم وہ بیت الخلاء استعمال کرتے تو گھوم کر پھر کے بیٹھتے تھے تاکہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو. ونستغفر اللہ عز وجل، اور اس معصیت کو دیکھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے. مسلمان کو گناہ دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے. اس کا معنی یہ کہ اگر مسلمان خود کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فوری استغفار کرنا چاہیے. یہ تو کسی اور کا گناہ ہے جو دیکھا اور اللہ کا خوف لاحق ہوا اور استغفار کیا. اور اگر خود ہم کوئی گناہ کر بیٹھے اور کسی معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ اور استغفار کو کبھی لیٹ نہ کرو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ اہل تقوی کی علامت ہے کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں معصیت کے ذریعے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں فوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبی نکتۃ سوداء، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے فوری طور پہ. تو گناہ کی یہ سزا ہے کہ بندے کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. مگر فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ فوری توبہ کر لے یا جب بھی توبہ کرے استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا کر اس کے دل کو پالش کر کے مجلہ اور مصفہ کر دیتا اور اس کو چمکدار کر دیتا. تو یہ توبہ کا فائدہ بھی ہے اور استغفار کا فائدہ بھی. ویسے بھی جو انسان فوری استغفار کا عادی ہو اور فوری توبہ کا عادی ہو اسے ایک اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو فوراً توبہ شروع کر دیتا ہے. جو انسان گناہ کرتے ہی فوراً توبہ شروع کر دے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفرہ، اس نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. اب دیکھو فوری استغفار کر رہے، فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. اس کے بعد وہ گناہ دوبارہ ہو گیا، بندے نے پھر توبہ شروع کر دی. اللہ پھر فرماتا ہے دیکھو پھر آ گیا، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. تیسری بار وہی گناہ ہو گیا، بندے نے پھر توبہ شروع کر دی فوراً. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ بندے کا منہج واضح ہو چکا ہے کہ یہ بندہ توبہ کو مؤخر نہیں کرے گا، توبہ کو لیٹ نہیں کرے گا. تو پھر جب اس کا یہ منہج واضح ہو چکا تو جب بھی معصیت کرے گا فوری توبہ کرے گا، لہذا میں نے اس کو مستقل معاف کر دیا. وہ لوگ بد نصیب ہیں
جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی نہ کریں. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. یہ اللہ کا شوق دیکھو، رات چڑھتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. یہ باہیں پھیلانا کس چیز کی علامت؟ بچے پر پیار آتا ہے، بچے کو آپ ان باہیں پھیلا کر بلاتے ہیں، رات چڑھتی ہے تو اللہ باہیں پھیلا دیتا ہے اپنے ہاتھ، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے، اور دن چڑھتا ہے تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے. تو ادھر اللہ رب العزت اتنا خوش ہونے والا، ادھر بندے کی قساوت بد نصیبی، گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. ادھر صحابہ کا تقویٰ، معصیت کسی اور کی ہے، گناہ کسی اور کا ہے، تو معصیت کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے اور اس کا خوف لاحق ہو جائے، یہ تقویٰ کی عظیم الشان علامت ہے. چنانچہ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم پھر کے بیٹھتے اور استغفار کرتے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا، کیا فقہ حاصل ہوئی؟ کہ قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. آگے پڑھ دے ایک حدیث تاکہ بات واضح ہو جائے.